یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ وہ شیر ہے جس کے نام سے دشمن کانپ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہادر ساتھی، اسلام کا شیر حضرت حمزہ۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے جن کے سامنے مکہ کے سب سے بڑے ظالم بھی جھک جاتے تھے، جن کی ایک ہنکار سے کفر کی دیواریں ہل جاتی تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اسلام کے سب سے طاقتور سپاہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیت ایسی ہیں جن کا ایمان پوری امت کے لیے ہمت، طاقت اور عزت کا پیغام بن گیا۔ انہی میں سے ایک عظیم نام ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی نہیں تھے، بلکہ قریش کے سب سے بہادر، طاقتور اور دلیر انسان بھی تھے۔ ان کے ایمان لانے سے اسلام کو نئی قوت ملی اور کفار مکہ کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ شکار کے شوقین، تیر اندازی میں ماہر اور جنگ میں نڈر تھے۔ قریش میں ان کی عزت اور رعب اس قدر تھا کہ کوئی ان کے سامنے زبان اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس موجود تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گالیاں دینے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ کے سر پر مٹی بھی پھینک دی۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے یہ منظر دیکھا، پھر ابو جہل وہاں سے چل کر حرم میں داخل ہوا۔ وہاں مشرکین جمع تھے، وہاں ان کے سامنے اپنا کارنامہ بیان کرنے لگا۔ اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہوئے۔ وہاں اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ وہ اس وقت شکار سے واپس آئے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے لوٹتے تو پہلے حرم جا کر طواف کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن جدعان کی باندی کے پاس سے گزرے۔ اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے حمزہ، کچھ خبر بھی ہے؟ ابھی یہاں ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا، انہیں تکلیف دی، گالیاں دی اور بہت بری طرح پیش آیا۔ تمہارے بھتیجے نے جواب میں اسے کچھ بھی نہ کہا۔ ساری بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم جو کچھ بیان کر رہی ہو، کیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے فوراً کہا، میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آ گئے، چہرہ غصے میں تمتما اٹھا، فوراً حرم میں داخل ہوئے۔ وہاں ابو جہل موجود تھا، وہ قریشیوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ یہ سیدھے اس کے پاس پہنچے، ہاتھ میں کمان تھی، وہیں کھینچ کر اس کے سر پر ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے، سن لے، میں بھی اس کا دین اختیار کرتا ہوں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی میں بھی کرتا ہوں۔ اب اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ ابو جہل منتیں کرتے ہوئے بولا، وہ ہمیں بے عقل بتاتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چلتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اور خود تم سے زیادہ بے عقل اور بے وقوف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر پتھر کے ٹکڑوں کو پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر ابو جہل کے خاندان کے کچھ لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور انہوں نے کہا، اب تمہارے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو گیا کہ تم بھی
بے دین ہو گئے ہوں۔ جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ، کون ہے جو مجھے اس سے روکنے والا ہے؟ مجھ پر حقیقت روشن ہو گئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، ابو ہمارا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے الجھن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ کر آیا ہوں، میں تو قریش کا سردار ہوں۔ لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں معاملات کرنے لگا۔ آخر شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں میں گر گیا ہوں۔ وہ رات انہوں نے ایسی الجھن میں گزاری۔ آخر صبح ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ سے عرض کیا، بھتیجے، میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، اور ایک ایسی صورتحال میں رہنا جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ سچائی ہے یا نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوشخبری سنائی۔ آپ کی نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ وہ بول اٹھے، اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس واقعہ پر قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل ہوئی، ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا، وہ اسے لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ سورہ الانعام میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے، اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب وہ کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگے۔ جس قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا، وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، اسے قید کر دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تپتی ریت پر لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھا بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔